السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فهو حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی اور ہر انسان اس بات کو آسانی سے سمجھ لے گا کہ وہ گناہ جو انتہائی عام ہے اور عام ہوتے جا رہے ہیں، ان گناہوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا بڑا گناہ جوا کا کھیلنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب کتنی عام ہو چکی ہے، الگ الگ ناموں کے ذریعے سے وہ دستیاب ہو رہی ہے، اور وہ کتنی زیادہ عام ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں بھی وہ دستیاب ہو رہی تھی۔ یہاں ہماری مسجدیں بند تھی، یہاں ہمارے مدارس بند تھے، یہاں ہمارے ننھے منھے بچے جو اسکول اور کالج میں جایا کرتے تھے ان کا جانا آنا بند ہو گیا، اسکولیں بند ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہمارے روز مرہ کا جو جاب تھا، جو کام تھا، جو ہم محنت مزدوری کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ بند ہو گیا، لیکن شراب بند نہیں ہوئی، شراب چلتی رہی۔ اسی طریقے سے جوا بھی جو ہے الگ الگ طریقوں سے رائج ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی نوجوانوں کا شوق ہے IPL دیکھنے کا، اس میں کتنا سٹا لگتا ہے، کتنا جوا کھیلا جاتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے آیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کرکٹ کا رخ بدل گیا۔ آپ جائزہ لیں گے اس پر سب سٹے بازی چل رہی ہے۔ یہ ایک تحقیقی جائزہ ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے، بلکہ یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ وہ گناہ جس کی تباہی زیادہ تھی، جس کی بربادی زیادہ تھی، وہ گناہ جس سے گھر تباہ و برباد ہوا کرتے ہیں، جس سے گھر اور نئی نسلیں تباہ و برباد ہوا کرتی ہے، وہ چیزیں رائج ہوتی جا رہی ہے اور انسان اس کو اپناتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ظاہراً نفع نظر آ رہا ہے جوا کھیلنے میں،
اس کے بھی الگ الگ نام ہو گئے، لاٹری شروع ہو گئی کہ لاٹری لگاؤ، کچھ ایسے ساز و سامان بھی ہو جاتے ہیں کہ اس کو رکھا جاتا ہے جس کو ازلام کہتے ہیں کہ اس پر نشانہ لگاؤ، جس پر نشانہ لگ گیا وہ تمہاری ہوگی۔ تو ظاہراً کچھ نفع نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ ابھی حال ہی کا ایک واقعہ جو پیش آیا سامنے اور سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوا کہ جوا کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہمارے بچے بھی اس میں ملوث ہو رہے۔ پہلے تو جوا جو ہے وہ خاص جگہوں پر کھیلا جاتا تھا، شراب خاص جگہ پر پی جاتی تھی، لیکن یہ اتنی عام ہو گئی کہ گھر گھر موجود ہے، اور جوئے کا سامان یہ آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ ایک بچے کا واقعہ آیا کہ اس نے اپنی امی کے اپنے والدہ کے موبائل سے جوا شروع کیا، اور 70,000 روپے جو ماں نے پائی جوڑ کر جمع کی تھی وہ اس نے کیا کر دیا، جوا میں ہار گیا۔ اور وہ بچے کی عمر ابھی کچھ نہیں تھی کہ 15-16 سال کا بچہ ہے، کیا عمر ہوتی ہے، 70 سال جوا میں ہار گیا۔ اس کے بعد اس نے پھانسی لے لی۔ بعد میں افسوس ہوا کہ ماں کا اتنا سب کچھ کمایا تھا سب میں نے برباد کر دیا، اس نے پھانسی لے لی۔ ایک واقعہ اور سامنے آیا، ایسے کئی واقعات ہیں کہ موبائل بچے کو نہیں دیا گیا، باپ نے موبائل دینے سے منع کر دیا، بچے نے پھانسی لگائی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، گھر بیٹھے وہ جوا کھیل رہا ہے، کچھ گیم کے ذریعے سے، کچھ اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے یہ پیسہ جو ہے برباد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شراب یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، شراب ہر گناہ کی جڑ ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے آپس میں لوگوں کو لڑوائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ ہوش میں نہیں ہوتا، اس کا نشہ اس پر سوار ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے جھگڑتا ہے، اپنے ماں باپ سے جھگڑتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے جھگڑتا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ آج یہ بات ایک عام ہو چکی ہے کہ فلاں آدمی نے شراب پیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہر روز یہ واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ شراب پیا ہے، ہوش میں نہیں، اور بیوی کو کیا ہے، طلاق دے دی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہوش میں نہیں ہے تو طلاق کیسے ہوں گی؟ اس کو شراب پینے کس نے کہا تھا؟ شراب کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس نے ایسا عمل کیوں کیا؟ اور اتنا گھناؤنی حرکت شراب پی کر اپنی بیوی کو طلاق دینا، طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ روز کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ گھر برباد ہو رہے ہیں کہ بچے 4-5 ہیں اور بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب کیا معاملہ رہا کہ بیوی نکاح سے نکل گئی، اب اس کی زندگی بھی برباد، بچوں کی زندگی بھی برباد، اس کی بھی زندگی برباد۔ اس نے نسلوں کو اور اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، دونوں خاندان میں نفرتیں پیدا کر دی، دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ واقعات تو عام ہوتے جا رہے کہ شراب پیا اور کیا کیا، طلاق دی۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد جوا کھیلتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا سب کچھ کمایا ہوا وہ برباد کر دیتے ہیں جھٹکے میں۔
اس لیے یہ دنیا کی محبت اور یہ لالچ بہت بری چیز ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، بلکہ اس کا اصل اور بنیاد ہے۔ کہ ماں باپ جو ہے بڑی محنتوں سے کماتے ہیں کہ بچہ کچھ بن جائے گا، کچھ پڑھ کر نکلے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ بچہ جب اس کو شراب کا نشہ لگ جاتا ہے، جب اس کو جوے کا نشہ لگ جاتا ہے، وہ اپنے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی کمائی ہوئی رقم کو جو آنے والے وقت کے لیے انہوں نے رکھی تھی اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کو عام کرے، جوا کو عام کرے، آپس میں نفرتیں پیدا کرے اس کے ذریعے سے، اور اس کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس بات سے رکنے والے ہو؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس سے تم بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، میں یہی بات پیش کر رہا تھا کہ جو گناہ بڑے تھے وہ انتہائی عام ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کی برائی، اس کی تباہی، اس کی بربادی اور اس کے ہونے والے نتائج ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہم اپنی اولاد کو اس سے باز نہیں رکھ رہے۔ اسی طریقے سے اور جو نشہ والی چیزیں ہیں وہ بچوں میں رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ ماں باپ کو اس کا فکر مند ہونا چاہیے کہ بچوں کو کی صحیح تعلیم و تربیت ہو تاکہ وہ بچے شراب سے محفوظ رہے، نشہ آور چیزوں سے محفوظ رہے، اور اسی طریقے سے وہ جوئے سے باز رہے۔ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کی نظر اس پر ہونی چاہیے۔ اس کو ہم ہلکے میں نہ لیں۔ جن ماں باپ کے بچے تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ داستان ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو سمجھنے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچے کہ یہ برائی، یہ شراب کا پینا، یہ جوا کا کھیلنا ابھی ہمارا بچہ نہیں پیتا ہے، نہیں کھیلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خرابی اور یہ برائی آپ کے دروازے پر دستک دے اور بہت دیر ہو جائے کہ ابھی ہمیں پتہ چلا کہ بچہ ہمارا کئی دنوں سے شراب پی رہا ہے، کئی دنوں سے جوا کھیل رہا ہے، اس کے موبائل میں وہ سارے جوا کے آلات موجود ہیں۔ اس لیے ہر فرد کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے اور بہت ہی گہرائی کی نظر سے اور دوربینی کی نظر سے ہمارے بچوں کی نگرانی کرنا ہے کہ کہیں وہ شراب کے عادی نہ بن جائے، کہیں وہ جوے کے عادی نہ بن جائے، کہیں وہ غلط صحبتوں میں لگ کر اور غلط گناہوں کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، اور عورتوں کا پسند کرنا، ان کی محبت میں گرفتار ہونا، یہ نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی برائی ہر فرد جانتا ہے، حکومت بھی پریشان ہے، اور ہر قسم کا انسان اس سے پریشان ہے، اس کی برائی کو جان رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرمان الہی کی طرف غور کریں اور اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھے اور اس کی برائی کو مد نظر رکھے، اور وہ تمام اسباب کو پیدا کرے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد اور یہ نئی نسل جو کل کو اسلام کے نمائندہ بننے والے ہیں
اور جن کو اسلام کی ضرورت ہونے والی ہے اور اسلام کا بیڑا ان کے نئی نسل کے ہاتھ میں ہے، ان سے اسلام کو آگے بڑھنا ہے، اور یہی نئی نسل کو جو ہے اسلام پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے فکر کرنا ہے کہ ہمارے یہ بچے شراب سے بھی دور رہے، جوا سے بھی دور رہے، اور اسی طریقے سے غلط عورتوں کی محبت میں گرفتار ہونے سے بھی محفوظ رہے۔ یہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی برائی بھی عام ہے، اس کی برائی کو ہم سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کریں، ان کو سمجھائیں اس کی برائی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔